کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کی تابع نہ ہو جائے جس کو لے کر میں آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کی تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میری سنتوں میں سے ہیں۔ اگر جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، اگر تم صبح و شام ہر وقت اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرہ بھی کھوٹ نہ ہو تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، یہ بات میرے سنتوں میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لیے 3 شخص ازواج مطہرہ کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے اپنی عبادت کو تھوڑا سمجھ کر اور کہا، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلے پچھلے لغزشیں اگر ہو بھی تو معاف فرما دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی ناگا نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے دور رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ انہوں نے آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یہ میری طریقہ ہے، لہذا جس نے میری طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھام کے رکھے گا اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس نے میری طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تھامے رکھا
اسے شہید کا ثواب ملے گا۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی ہے، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنتیں ہیں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑی ہے، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ یعنی تو چاہے کتنا بھی بڑا گناہ، تو چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، مجھے معاف کرنے میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ آدم کے بیٹے، اگر تیری گناہ آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ یعنی تو چاہے کتنے ہی بڑا گنہگار ہو، مجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں۔ آدم کے بیٹے، اگر تیری گناہ آسمان کی بلندی تک بھی پہنچ جائے پھر تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں، کیا میرے بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی۔ پھر جب بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا میرے بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر
پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ چاہے گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب، میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا میرے بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندوں کی مغفرت کر دی۔ بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ حضرت ام اسماء عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ اس کے گناہ لکھنے پر مقرر ہے، وہ اس گناہ کو لکھنے سے 3 گھڑی یعنی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس نے جب 3 گھڑیوں کے دوران کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی تو وہ فرشتہ آخرت میں اس سے اس گناہ پر مطالعہ نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن اس گناہ پر اس سے عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ام اسماء عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ ان کے گناہ لکھنے پر مقرر ہے، وہ اس گناہ کو لکھنے سے 3 گھڑی یعنی کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس نے ان 3 گھڑیوں کے دوران کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی تو وہ فرشتہ آخرت میں اس سے اس گناہ پر مطالعہ نہیں کرے گا اور نہ قیامت کے دن اس گناہ پر اسے عذاب دی جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ فائدہ: مطلب یہ کہ جن شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روک کے رکھا، اسے دنیا اور آخرت کی بہت سی آفتوں، مصیبتوں اور نقصان سے نجات مل گئی، کیونکہ عام طور پر انسان جس آفتوں میں مبتلا ہوتی ہے ان میں سے اکثر کا ذریعہ زبان ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمران بن حطان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے ان کو مسجد میں اس حال میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپٹے ہوئے اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، ابو ذر، یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی؟ یعنی آپ نے بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار کر لیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بری ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموشی سے بہتر ہے اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ وقت خاموش رہا کرو کہ بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مجھے کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہیں اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں دو ایسی باتیں نہ بتا دوں جس پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور عمل کے ترازو میں دوسرے عمل کی بنسبت زیادہ بھاری ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنا لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ہے، تمام مخلوقات کے اعمال میں ان دو اعمال جیسا اچھے کوئی عمل نہیں۔